رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین. ہمارے ہاں سیرت کے جلسے تو آج پر ہو گئے، بے شمار ہو گئے، ہر جگہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، آپ کی کالی کملی کا تذکرہ ہو رہا، آپ کی سرمئی آنکھوں کا حسن بیان کیا جا رہا، آپ کی زلفوں کی تذکرہ، یہ تو اس میں کوئی شک، تمام انبیاء اور رسول کو جو کمالات عطا ہوئے محمد کو وہ سب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یوسف نبی عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبہ امد آرز کو طلحہ داری، لیکن حضور فرماتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے جو تکالیف برداشت کی میں نے وہ سب کی سب پتا. یہ کوئی بیان کرتا ہے؟ کیسے بیان؟ اس سے تو کچھ سبق ملتا ہے کہ اس تو تم بھی کرو بھائی. یہ کہاں عاشق رسول بنے پھر رہے ہو، کہاں عید میلاد النبی بنا رہے ہو، زمین و آسمان کے کلام اللہ سے بھی اوپر کر رہے ہو راتوں کے اندر. یہ نہیں ہے محمد سے نسبت و تعلق کا ماں. اب آپ دیکھیے جو اب واقعاتی انداز تو جانے کا وقت ہے نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، دشمنوں نے اقرار کیا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے بتایا. صدق ایم ایل رائے آف انڈیا، ممبر آف کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس نے 1920 میں تقریب کی لاہور میں برنڈا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، جو کتاب اب بھی انڈیا میں چھپتی، اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے بتایا. اور اس نے کہا یہ بھی فتوحات نہیں تھی، فتوحات تو سکندر نے بہت کر دی تھی، اٹیلا نے بہت کر دی تھی، چنگیز نے بہت کر دی تھی، وہ بروٹ فورس، وہ وحشی قوت تھی. اور محمد کی فتوحات اور ان کی امت میں فتوحات سے نئی تہذیب دنیا میں آئی، نئی روشنی دنیا میں آئی، نئے علوم ایجاد، دنیا منور ہو گئی. بہت عمدہ کتاب ہے ہسٹوریکل زون آف اسلام. 1980 کے قریب کتاب چھپی امریکہ میں، دی 100، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. تاریخ انسانی کا دھارا بہتا ہے، ہم اس کو بہ رہے ہیں، جدھر بہ رہا ہم بھی بہ رہے. چلو تو ادھر کو ہواؤں گزرتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھارے کا رخ بدل بہنے والا خبر، لیکن اس دھارے کے رخ کو بدلنے والا کوئی تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پہلے 100 آدمیوں کا انتخاب کر جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا، سلیکشن، پھر گریڈیشن. ان میں سب سے زیادہ جس نے موڑا ہے، جس سے سب سے زیادہ مؤثر ہوا، وہ کون؟ نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، نمبر 1 پر حضور خدا عیسائی ہے، اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے اس کے اسلام میں آنے کی. زندہ ہے، مینہٹن میں رہتا. اس نے پھر اس کی وجہ بیان. نیچرلی آئی کال این ایکسپلینیشن. جیسس کو جسے خدا مانگتے ہیں، اسے نمبر 3 پہ لے گیا حضور پر ہوئے. اور جواب کیا دیتا ہے، ایکسپلینیشن کیا ہے؟ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈ. جتنے بڑے لوگ دنیا میں ہیں وہ یا ادھر اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں، ادھر اونچے ہیں تو ادھر. بڑے حکمران، بڑے فاتح، اخلاقی اور دینی اور روحانی اعتبار سے زیرو بلکہ مائنس. بڑے مذہب، اخلاقی تعلیمات، روحانی تعلیمات بہت اونچے، گوتم بدھ، حضرت مسیح، لیکن ریاست، حکومت، سیاست زیرو. ایک ہی شخص، ایک. کتنی بڑی سچائی اس کے قلم سے. دی اونلی سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر. بہرحال یہ سمجھیے کہ تکمیل رسالت کا یہ مرحلہ ہے، یہ مسلک ہے. اگر حضور نے اس کو قائم کر کے نہ دکھایا ہو تو کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ نظام تو بڑا اچھا ہی ہے، یہ ادھوری بات ہے، مطلب کوئی بات ہے. سید القول خادم ہو، قول کا سردار خادم ہوتا ہے. شاعری یہ اچھا کیا ہے، لیکن محبت نے وہ نظام قائم کیا جہاں ابو بکر اور عمر خادم چٹائیوں پر بیٹھ، پیون لگے ہوئے کپڑے پہ. رات کو گشت کے دوران کسی عورت کے کرانے کی آواز آئی، کہتا کیا معلوم ہوا کہ درد ذہن میں ہے اور کوئی اٹینڈ کرنے والا. فوراً ڈر گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے، فرسٹ لیڈی، اور اس نے مڈ وائف رکھا. ایک اور جگہ دیکھا بچوں کو رولو کی آواز آئی. پوچھا کیا؟ ماں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور میں نے یہ صرف بھانڈی چڑھا دی ہے چولہے کے اوپر کے دھوکہ دینے کے لیے کہ کچھ پکا رہی ہے. تھوڑی دیر میں روتے دھوتے سو جا. کانپ گئے بیت المال. وہاں سے ایک بوری آٹے اپنے کندھے پر غلام سے کہا میرے کندھے. اس نے کہا میں نہیں کرتا وقت نہیں تھی، قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا رہا. تو اپنے کندھے پر
بوری لگ کر گئے ہیں وقت کا کھانا نہ پایا. یہ سید کو قوم نے خات کبھی دیکھی تھی دنیا نہیں کائے کر کے دکھا نوع انسانی کر حجت کائی تھی مائیکل ہارٹ پر ایک تو لالا آپ اور اچیومنٹ کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس. میں نے وہاں تقریر کے اندر پوری وادی کی بات اس کی شہادت حالانکہ وہ شاطر رسول ہے حضور کو گالیاں کی بالکل رشدی کی طرح تسلیمہ نسرین جو ہے بنگلہ دیش کی اس کی طرح لیکن ایک اعتبار سے ٹوٹنے ٹیک کر حضور کی مدد کرتے تو یہ اصل میں بات تکمیل نصاب پیش کر دینا پہنچا دینا وما علینا الا البلاغ یہ بھی رسالت کا یہ ابتدائی پڑھا تھا. اس نظام کو قائم کرتے تھے گانا انقلاب برپا کرنا اس کو چڑھا کر دکھانا چاہے وہ کس طرح رہا لیکن دنیا کا کوئی دوسرا نظام تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوا. جس ڈیموکریسی کا خواب والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا ایک دن کے لیے بھی نہیں آئی. یہ تو کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جسے جمہوریت کہا جا رہا ہے. جمہوریت کا اس ڈکٹیٹرشپ آف دی بلینئر نہ ہو قابل الیکشن کیسے لڑیں گے عام آدمی اس کو لڑ لو دے میں استبداد پر بری قوام مائی کو جو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے جو کرے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے دبھوری لباس ابلیس کا ایک مسیر کہہ رہا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر آدمیوں میں اپنے حقوق کا ذرا احساس اور یہ احساس محمد نے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت سے انہوں نے کہا اچھا وہ انسانی حاکمیت چلو کے حساب سے فرعون کے سر پہ رکھی ہوئی تھی گندگی اب ہم نے کیا کیا وہ تولا تولا سب نے بانٹ کر گندگی تو گندگی رہے گی نجاست تو نجاست رہے گی. انسانی حاکمیت ایک طرف کی ہو انسانی حاکمیت پوری قوم کی ہو کفر ہے شرک. بہرحال تکمیل رسالت کا ایک پہلو یہ ہے اس کی مثال میں آپ کو لے دوں لالتو تو پہلے بھی 2 مرتبہ لے چکا ہوں. سقراط کا شاگرد بھی اور شارح سقراط کی اپنی کوئی کتاب نہیں وہ معلم لکھا بس اس کا فلسفہ بیان کیا ہے پلاٹو اور پلیٹو نے کتاب لکھی دی ریپبلک. اب دیکھیے آج سے 2500 سال پرانی کتاب ہو حضرت عیسیٰ سے 3-4 برس پہلے کتاب اتنی زوردار ہے آج تک زندہ ہے ورنہ کتاب بند ہو جا ایک زوردار کتاب تو زندہ رہے گی. نقشہ پیش کیا ایسے ہونا چاہیے نظام حکومت ایسا ہونا چاہیے فلاں ایسا ہونا چاہیے فلاں ایسا ہونا چاہیے لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی دنیا میں دیکھا ہی نہیں. لہذا اسے کیا کہتے ہیں یوٹوپیا ایک خیالی جنت. حضور نے بھی خیالی جنت پیش کرنی ہوتی قائم کر کے نہ دکھاتے تو وہ حجت نہیں بن سکی. تکمیل رسالت نہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کہیں نظام قائم ہوا حالانکہ ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس انی جاعل للناس اماما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا نہ موسیٰ کے ہاتھ تو نہ عیسیٰ کے ہاتھ علیہ السلام. یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ نے ایک عظیم انقلابی جدوجہد میری کتاب لے کر پڑھ لیجیے اگر تقریر نہ سنی ہو تقریروں میں مختصر مفصل منہج انقلاب نبوی اتنا عظیم کارنامہ عظیم قریب انقلاب جو برپا کیا 23 برس کے اندر حضور اس کے منہج کیا تھا منہاج کیا تھا طریقہ کار کیا تھا اسے سمجھ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے 400 صفحے سیرت کا انالیسس 6 steps of revolutionary process as deduced from the seerah of prophet اس کو فلسفہ سیرت کہہ لیا تو پڑھیے